بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں سعودی عرب میں کام کرنے والوں کے لیے نہایت ہی اہم ہے۔ سعودی عرب میں نئے سال 2021 کے نئے قوانین کے لیے مجلس شورا کے اجلاس ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے سعودی حکومت کی جانب سے اعلامیہ جاری ہو چکا ہے کہ ہم مارچ کے مہینے میں کفیل سسٹم ختم کرنے جا رہے ہیں اور اس کی جگہ کنٹریکٹ سسٹم لایا جا رہا ہے۔ آج مکہ مکرمہ میں غیر ملکیوں کے حوالے سے اجلاس ہوا، جن میں کفالہ سسٹم جو 10 قوانین آ رہے ہیں ان پر بات ہوئی ہے۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ تمام مجلس شورا کے اراکین اس بات پر متفق ہیں کہ 14 مارچ سے یہ قانون لاگو کر دیا جائے، یعنی 14 مارچ 2021 سعودی عرب میں کفالہ سسٹم ختم ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر یہ بات ہوئی کہ اگر کوئی غیر ملکی سعودی عرب سے جانا چاہے تو اس کو مکمل آزادی ہوگی، جب چاہے چلا جائے، یعنی اس قانون سے غیر ملکی اپنی مرضی سے چھٹی جا سکتے ہیں اور واپس آ سکتے ہیں، ان کو کوئی بھی کفیل روک نہیں سکتا۔ تیسرے نمبر پر یہ بات ہوئی ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی دوسری جگہ پہ اچھی تنخواہ مل رہی ہے تو دوسری جگہ جانا چاہتا ہے تو کوئی بھی سعودی اسے روک نہیں سکتا۔ چوتھے نمبر پر یہ بات ہوئی ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی کا سعودی کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے تو وہ غیر ملکی کو چھٹی جانے سے نہیں روک سکتا۔ یہ غیر ملکیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ پانچویں نمبر پر یہ جو بات ہوئی ہے کہ سعودی اقامہ کی فیس اضافی وصول کرتے ہیں، کوئی 10,000 ریال وصول کرتا ہے اور کوئی 9,000 ریال وصول کرتا ہے۔ سعودی حکومت اس کو کام کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے اور اقامہ کی فیس ایک جگہ فکس کر رہی ہے۔ چھٹے نمبر پر جس قانون پر بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد غیر ملکی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں خروج عہدہ کی وہ حمایت حاصل کر سکتا ہے اور خروج نہی بھی جا سکتا ہے، چھٹی سے واپس آ کر نیا کانٹریکٹ بھی کر سکتا ہے۔ ساتویں نمبر پر یہ بات ہوئی ہے کہ اقامہ کی فیس کو کم کیا جائے، اگر غیر ملکی چاہے تو 3 مہینے یا 7 مہینے کی فیس ادا کر سکتا ہے۔ لہٰذا سعودی عرب میں کام کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ وہ پہلے پیسے کم ہونے کی وجہ سے اقامہ رینیو نہیں کرا سکتے تھے۔ 8ویں نمبر پر یہ ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی کسی جگہ پر کام کر رہا ہے، سال کا کانٹریکٹ ہے، 6 ماہ کا کانٹریکٹ ہے یا 2 سال کا کانٹریکٹ ہے، 3 سال کا ہے، تو سعودی حکومت اس بات کی اجازت دے سکتی ہے کہ وہ دوسری جگہ نقل کفالہ کروا سکے۔ لہٰذا اب غیر ملکی کانٹریکٹ کے دوران بھی نقل کفالہ کرا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ 7 دن پہلے بتانا ہوگا کہ میں دوسری جگہ کام کرنا چاہتا ہوں یا میں دوسری کمپنی میں جانا چاہتا ہوں۔ 9ویں نمبر پر یہ بات ہوئی ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی جو سعودی عرب میں کام کرتا ہے، اگر اس کو کام نہیں مل رہا تو اسے اپنے ملک جانا ہوگا، چاہے وہ خروج عہدہ چلا جائے یا خروج نہائی چلا جائے، یہ اس کی مرضی پہ منحصر ہے، یعنی اب نہ کرنے والوں کو سعودی عرب میں اجازت نہیں ہوگی۔ اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ سعودی وزارت عمل کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کام نہیں کر رہے؟ دوستو، اب سعودی حکومت تمام سسٹم آن لائن کرنے جا رہی ہے۔ غیر ملکیوں کی تمام ڈیٹیل وزارت عمل کے پاس ہوگی، وہ وقتاً فوقتاً غیر ملکیوں کو چیک کرتی رہی ہے گی۔ یہ قانون ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو 3-4 ماہ سے کام نہیں مل رہا۔ 10ویں نمبر پر یہ بات ہوئی ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی کسی کمپنی کے ساتھ کنٹریکٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے، کمپنی اس کے اقامہ کی فیس ادا کرے گی، اس کی میڈیکل انشورنس ادا کرے گی، اس کی ٹکٹ بھی ادا کرے گی۔ یہ تمام قوانین 2021 میں جاری کیے جائیں گے۔ مجلس شورا کے اس بارے میں اجلاس ہو رہے ہیں، ابھی 3 ماہ باقی ہیں۔ انشاءاللہ سعودی تمام قوانین واضح کرنا چاہتی ہے۔ 2021 میں غیر ملکیوں کے قوانین میں غیر نرمی کی جا رہی ہے۔ پہلی بار کفیل سسٹم ختم ہونے جا رہا ہے، جو کہ 70 سال سے نافذ تھا۔ لہٰذا 2021 کا سورج سعودی عرب میں کام کرنے والوں کے لیے اچھا ہے۔ لہٰذا اگر آپ لوگوں کو یہ جو ہم نے آپ کو قوانین بتائے ہیں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس بارے میں پتہ ہو، لیکن جو ایسا بھائی ہے جس کو اس بارے میں پتہ نہ ہو تو اس کی رہنمائی ہو سکے اور وہ اپنے کسی دوسرے بھائی
اور اس کے علاوہ میرے بھائی اس قوانین کے حوالے سے جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں ان کے بارے میں اپنا قیمتی فیڈ بیک کامنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔